ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک ارض و سماوات کے لیے، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، صاحب معطر و معمر و مقدس و منور و مزین پسینہ، شفیع امم تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، شہ ہر دو سرا محبوب کبریا، شافع روز جزا، علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا ارمغان نیاز پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت جمعہ شریف کی اس بابرکت حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ 4 خطبات جمعہ میں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ، بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور تعلیمات آپ احباب نے سماعت فرمائے۔ آج اس کا تتمہ کچھ اس انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے طبقے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں ولیوں کی ضرورت کیا ہے۔ سیدھے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، رب دیتا ہے اس سے لو۔ یہ درمیان میں پیر کہاں سے آ گئے؟ قبل اس کے کہ میں اس پہ کچھ دلائل عرض کروں، حضور سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بلند پایا اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا یہ فرمان تھا کہ لوگوں قیامت کے دن کے لیے میرا نام ہی یاد کر لینا، عمل سے بے رغبت کرنے کا طرز نہیں ہے۔ ان کا فرمان ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ أُسْتَاذٌ فَإِمَامُهُ الشَّيْطَانُ، جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، جس کا پیر کوئی نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔ اور میر عبد الواحد بالگرامی نے سبع سنابل میں بھی لکھا، چون پیرت نیست پیر تست ابلیس، چون پیرت نیست پیر تست ابلیس، اگر تیرا کوئی پیر نہیں ہے تو پھر یوں سمجھ لے کہ تیرا پیر ابلیس ہے۔ تو شیخ کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ اور اللہ کا فرمان کیا ہے کہ میری بارگاہ میں ڈائریکٹ آنے والوں، یہ سورہ مائدہ شریف کی 35 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ڈائریکٹ نہ جاؤ، وسیلہ تلاش کرو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نیک اعمال کا وسیلہ، نماز کو وسیلہ بناؤ، حج کو وسیلہ بناؤ، روزوں کو وسیلہ بناؤ قرب خدا کے لیے۔
میں کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ جو اتقوا اللہ ہے نا، اس میں سارے عمل آ گئے۔ تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب رب سے ڈرے گا تو نماز بھی پڑھے گا، رب سے ڈرے گا تو روزہ بھی رکھے گا، رب سے ڈرے گا تو جملہ اعمال حسنات اچھے عمل کرے گا۔ اگر تنہا اعمال کا ذکر ہوتا تو پھر یہاں تک کی بات کافی تھی، آگے وابتغوا الیہ الوسیلہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو میں کتنے دھیمے لہجے سے بات کر رہا ہوں، اور وہ بڑا مائک اس لیے چھوڑا ہے کہ اس کی کوئی سیٹنگ نہیں ٹھیک ہے، اور اس کو اس لیے اختیار کیا کہ بات آپ تک پہنچے جس انداز میں بھی پہنچے۔ بات کا پہنچنا مقصد ہے، شور مقصود نہیں، میسج کنوے ہو، ڈلیور ہو۔ اعمال کر کے بھی صحابہ کیا چاہتے تھے؟ عمل کر لیتے تھے، وہ کہتے تھے اب نبی کا وسیلہ مل جائے۔ میری ایک عادت ہے، میں جو بات کروں اس کی یا قرآن سے یا حدیث سے دلیل دیتا ہوں۔ یہ کتابیں اس لیے رکھتا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے اللہ معافی دے ٹھیک ہے کامل ہوں، یہ نہیں کہ آتا کچھ نہیں، کچھ آتا ہے تو نشان لگائیں، اور اس لیے رکھتا ہوں تاکہ کوئی ذرا گنجائش نہ رہ جائے ہوا گزرنے کی، کہ کوئی کہہ دے کہ بس مولویوں کی باتیں۔ صحابہ عمل کر کے بھی ڈھونڈتے تھے، انہیں عمل کر کے بھی تسکین نہیں ہوتی تھی جب تک نبی کا وسیلہ شامل نہیں ہو جاتا۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ التوبہ پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ محبوب ان سے ان کے صدقوں کا مال لیجئے صحابہ سے، تطہرہم، ان صحابہ کو آپ پاک کیجئے، سبحان اللہ، آپ کریں پاک، وتزکیہم، اور ان کی ظاہری پاکیزگی بھی اور تزکی باطنی بھی۔ آگے کیا کرو؟ صلی علیہم، آپ ان کی اعمال کی قبولیت کی دعا بھی کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، ان اصحاب کے دل کا اطمینان اے محبوب تیری دعا سے ہوگا۔ عمل کر کے بھی صحابی مطمئن نہیں ہوتا تھا جب تک اس عمل کی قبولیت کے لیے دعائے مصطفیٰ شامل نہیں ہو جاتی۔ تو اگر عمل ہی کافی ہے تو تنہا کر ہی لیا، مطمئن کیوں نہیں؟ وہ عمل کر کے پھر کہتے تھے حضور دعا کر دینا اس کی قبولیت، اب وسیلہ بن جائے اس عمل کی قبولیت کا دعائے مصطفیٰ۔ گلے قدس کی لب پتیوں کو حرکت ہو جائے گا، دلوں کی کشمر فتح کر لینے والی آواز ہمارے حق میں بلند ہو جائے، پھر سکون ملے گا۔ اتنا صلاتک سکن لہم، بے شک تیری جو دعا ہے وہ صحابہ کے لیے سکون کا باعث ہے، تنہا اعمال نہیں۔ اس کو صوفیاء نے یوں بیان کیا ہے، اعمال یوں سمجھے جیسے صابن اور پانی ہے۔ دیکھیں بندہ میلا ہو گیا، یہاں کوئی داغ لگ گیا، عمل کیا ہے؟ صابن اور پانی کی طرح، اب وہ تب تک اترے گا نہیں جب تک وہ پانی اور صابن کو ہاتھ کوئی دھونے والا نہ،
پانی بھی پڑا ہے، صابن بھی پڑا ہے، لیکن اس داغ کے اترنے کے لیے ایک درمیان میں ہاتھ کی ضرورت ہے۔ تو ولی کی نگاہ یوں ہے کہ وہ ہاتھ کی مثل ہے۔ اب میں مشکات المصابیح کی وہ حدیث بھی یہاں چلو نہیں پڑھتا جس میں حضرت ماعز ابن مالک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے آپ پاک کریں۔ سو میں جو بتانا چاہتا تھا، اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، عمل سارے اس میں آتے ہیں۔ اب آگے کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا۔ کون وسیلہ؟ لندن جانا ہو تو اس سے ملو جو لندن جا چکا، امریکہ جانا ہے تو اس سے ملو جو امریکہ جا چکا، امریکن امبیسی میں جانا پڑے گا، لندن امبیسی میں جانا پڑے گا، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس سے ملو جو اللہ سے مل چکا۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ آئیے وہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جو اللہ کے قرب کا انعام لے چکے ہیں وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور اللہ کے ولی۔ سبحان اللہ۔ اب رب سے ملنا ہے تو ان سے مل، ڈائریکٹ نہیں، جو تم سے پہلے مل چکا ہے، جو واصل ہو چکا ہے، جو قرب الہیہ کی منزلیں طے کر چکا ہے، اس سے مل۔ اور ہمارے باپ حضرت آدم نے بھی اس بات کو سمجھا، 350 سال یا 300 سال تک ڈائریکٹ کہتے رہے اغفر لی یا رب اغفر لی، مولا بخش دے، مولا معاف کر دے، لیکن جب بات نہ بنی پھر کہا اغفر لی بحق محمد۔ یہ وہابیوں کا مولوی ہے ابن تیمیہ، 73 کتابوں پہ حوالہ لگا ہوا ہے، لیکن میں نے اس سے کیونکہ ایک بندے نے اعتراض کیا تھا، وہ وہابی تھا، میں نے اسی کی کتاب فرقے کی لے آیا، یہ میرے سامنے جناب والا، اس کا صفحہ نمبر 217 ہے، یہ ابن تیمیہ نے یہ لکھی ہے حدیث دی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، مولا میں تجھے نام محمد کا واسطہ دیتا ہوں تاکہ تو مجھے معاف کر دے۔ یا آدم کیف عرفت محمد، یا آدم کیسے پہچانا تو نے محمد سے؟ لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی ونظرت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولا اولین فرصت میں جب میں نے سر اٹھایا عرش کے مڈیر پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ نہیں ڈائریکٹ ٹھیک تھا، تو ڈائریکٹ ہی ٹھیک تھا، فرمائے اے سالتنی بحقی فقط غفرت لک، جا اب جب تو نے مجھے اس نام کا واسطہ دیا ہے تو میں نے اپنے مصطفیٰ کے سر کے تجھے معاف کر۔ سبحان اللہ۔ اگر وسیلے والا ہے مشرک، جیسا کہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی، تو پھر آدم علیہ السلام تو نعوذ باللہ مشرک ہو گئے ان کے عقیدے اور ان کے فتوے کے مطابق۔ اللہ دیتا ہے اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے اللہ سے مانگو، ون سمنے بے تکے اب پٹھان جے آ جاتے ہیں ساڑھے میں، اللہ دیتا ہے اللہ سے مانگو دیتا ہے، دیتا ہے تو آدم علیہ السلام نے کیوں پھر وسیلہ بیچ میں ڈالا؟ تو زیادہ سمجھا، اور تنہا جناب آدم علیہ السلام نے نہیں۔ رب کا خوف، یہ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے،
نہ ہو ابن تیمیہ کی، اور یہ کتاب الوسیلہ حالانکہ اس نے لکھی ہی وسیلے کے انکار میں، نہ ہو میں گردن کٹواؤں گا، اور 217 پہ بات نہ ہو، ان کی چھپی نہ ہو، ان سے جاری نہ ہوئی، سنیوں نے بیچ میں ایک مرکہ ڈالا وہ لکھ کے، تو میں سر کٹواؤں گا میلاد چوک میں۔ لیکن جب میں اتنی بڑی بات کر کے یہ بات کر رہا ہوں تو پھر سمجھ جائیں الحمدللہ سنیوں کا مسلک کہاں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ ہماری کتابوں سے یہ دلیلیں نہیں ہیں، میری ایک بیماری کہہ لیں کہ میں جو جس عقیدے کا منکر ہوں میں اسی کے گھر سے وہ بات ثابت کرتا ہوں۔ میرے کو زیادہ کتاباں پہ نے دوسرے فرقے آڑے ہیں، ساڑھے معمولات اہل سنت جو کوئی گل کرو اے نہیں میں انہاں دے گھراں چوں بساواں، وہ بھی اس لیے لکھ دی، اور یہ خدا کی قدرت ہے۔ رب کہتا ہے جو منکر ہو میں اس کے گھر سے ثابت کروں۔ فرعون تو منکر ہے میرے کلیم کے آنے کا، تیرے گھر میں پرورش ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ جہل تو انکار کرتا ہے میرے مصطفیٰ کا، تیرا اپنا بیٹا ایمان لائے۔ عبداللہ بن ابی تو منکر ہوتا ہے اور گستاخی کرتا ہے، تیرا اپنا بیٹا تابعدار ہوگا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ اب دیکھیں لندن جانا تو اس سے ملو جو جا چکا، توجہ ہے، امریکہ جانا تو اس سے ملو جو جا چکا، تو رب کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو تو اس سے ملو جو جا چکا۔ ہاں میں بات یہاں کر رہا ہوں، اب اللہ نے فرمایا بھئی کون جا چکا ہے، کون مل چکا؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین سے مراد ولی ہے، فرمایا اللہ کے ولیوں سے۔ اب اسی کا حکم کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ میں 4 دعوے کرنے لگا ہوں اور چاروں پہ دلائل دینے لگا۔ نبی کا وسیلہ اس کی ولادت سے پہلے دینا بھی جائز ہے۔ ابھی نبی آیا نہ ہو، پیدا ہی نہ ہوا ہو، اس کا وسیلہ دے کے رب سے مانگنا قرآن سے ثابت۔ نمبر 1 قبل از ولادت، نمبر 2 فی الحیات زندگی میں، نمبر 3 بعد از وفات، نبی پردہ کر جائے یا ولی پردہ کر جائے تو ولی کے پردہ کرنے کے بعد بھی وسیلہ کام آ جاتا ہے۔ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میں قرآن سے ثابت کروں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ولی تو ولی ہے، نبی تو نبی ہے، ان کے اجسام سے جو مس ہو جائے وہ نانین ہو نبی کے تو وہ بھی کام کرتے ہیں، ان کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ وہ لباس ہو نبی کا یا ولی کا وہ بھی، اس کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ پہلی جو بات ہے کہ قبل از ولادت وسیلہ دینا، اس کے لیے میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ شریف پہلا پارہ ہے آیت نمبر 99 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہودی کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ میں اپنے پاس سے تفسیر نہیں کرتا، یہ تفسیر تین تفسیریں پیش کرتا ہوں، سنیوں کی، پھر دیوبندیوں کی، پھر یہ ان الناس کانوا فی حیات النبی اہل سنہ، یہ تو سبیل الرسول میں صادق سیالکوٹی وہابی نے لکھ دیا کہ نبی پاک کے دور میں بھی سنی تھے، تو یہ نبی پاک کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ابن عباس۔ پہلے امام جلال السیوطی کی تفسیر در منصور ہے، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا،
99 نمبر آیت کی تفسیر کیا لکھی ہے؟ تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بنی نزیر اور بنی قریظہ کے یہود نبی کریم کی بعثت سے پہلے محمد کے وسیلے سے اللہ سے فتح طلب کرتے تھے. وہ آپ کے وسیلے سے کفار کے خلاف دعا مانگا کرتے تھے. کہتے تھے اللہم انا نستنصرک بحق نبی الامی الا نصرتنا علیہم فینصرون. اے اللہ ہم تجھ سے نبی امی کے واسطہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہماری عربوں کے خلاف مدد فرما. پاس ان کی مدد مصطفیٰ کے وسیلے سے کر دی جاتی تھی. اگر شرک ہے تو رب تو مدد نہ کرتا، الٹا بال ہو جاتا. اور تم مشرک ہو کہ میری بارگاہ میں دعا مانگ رہے، وسیلہ دے کے ڈائریکٹ مجھ سے مانگو. لیکن وہ نبی پاک کا وسیلہ پیش کرتے اور کافروں پر مشرکین پر فتح کی دعا مانگتے تھے. یہ لکھا ہے امام جلال سیوطی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دیتا، بس اسی پہ اکتفا نہیں کرتے. تفسیر ابن عباس دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس راس المفسرین، ساری کائنات کے تفسیریں لکھنے والوں کا سردار اسے کہا ہے. اب صفحہ جلد نمبر 1 ہے تفسیر ابن عباس کی، صفحہ نمبر 42 ہے، اور یہی آیت ہے جو 99 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. اس کی تفسیر میں یہودیوں سے جب مشرک لڑتے تو وہ رسول اللہ کو طفیل سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ نبی آخر زمان جو امی ہے اور قریب آئیں گے ان کے صدقے اور وسیلے سے ہم کو فتح دے. اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر. یہ لفظ امی بار بار آ رہا ہے، یہ میں ایک جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا لفظ امی پہ. کئی بھونکنے والے بھونکتے ہیں نبی ان پڑھ، امی کا مطلب ان پڑھ. میں انشاءاللہ ثابت کروں گا امی میں حضور کی کتنی شان نہیں. سبحان اللہ. اب تفسیر عثمانی مکتبہ فکر دیوبند کا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، اس کی تفسیر عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 کی تفسیر میں وہ کیا لکھتا ہے؟ قرآن کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے، خدا سے دعا مانگتے ہم کو نبی آخر زمان اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ آتا. معلوم ہوا نبی کی آمد سے قبل نبی کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنا قرآن سے ثابت ہے. اسی آیت کی تفسیر ہی ہے نا یہ. اور حضور کی عمر طیبہ میں نے پڑھا 7 سال کی، آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان نبوت میں تکلیف ہوئی. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب 7 یا کچھ کم کبھی بعض کتابوں میں لکھا ہے، لے کے چلے. پتہ چلا کنانا بازار میں راہب ہے، دم بھی کرتا ہے دوائی بھی دیتا ہے. جب لے کے آئے دروازہ بند تھا، مڑنے لگے تو قریب تھا زلزلہ آ گیا، چھت گر جاتی. اس نے راہب نے دروازہ کھولا، حکیم نے دیکھا مکہ کے سردار عبد المطلب. کہا حضرت آپ مجھے حکم کرتے میں آ جاتا، آپ سردار ہیں ہمارے مکہ کی. فرمایا ہمارا پوترا ہے، اس کو آنکھوں میں تکلیف ہے. موضوع اسی پہ بات کرنا. جب اشارہ کیا نا پوترا ہمارا، اس راہب حکیم نے دیکھا، دیکھتا رہ گیا، جلدی سے دروازہ کھول کے بٹھایا، اندر گیا، غسل کیا، کپڑے پہنے نئے، خوشبو لگائی، ہاتھ میں صحیفے لے کے آ گیا. یہودی تھا، لے کے آ گیا. کبھی چہرہ بدوہا دیکھ
سبحان اللہ کبھی صحیفہ پڑھتا ہے، کبھی بلیل کی زلف دیکھتا ہے، کبھی صحیفہ پڑھتا ہے، کبھی مازاق کا کاجل دیکھتا ہے، کبھی صحیفہ، کبھی حامیم کا کنڈل دیکھتا ہے، کبھی صحیفہ پڑھتا ہے۔ کہنے لگا جی اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ فرمایا کیوں؟ یہ تو اللہ کا رسول ہے اور اس کی شان ہماری کتاب میں ہے۔ آپ ایسا کریں ان کا لعاب دہن نکال کے آنکھوں میں لگائیں، شفا ہو جائے گی۔ نکالا، لگایا، شفا ہو گئی۔ چلنے لگے۔ حضرت عبدالمطلب فرمایا وہ سنا تو دم بھی کرتا ہے؟ اس نے کہا جی کیا دم کرنا، یہ شانیں اسی کی ہیں۔ جب کوئی مریض آتا اسی کا وسیلہ دے کے شفا مانگتے، اللہ شفا عطا فرماتا۔ قبل عظامت مصطفیٰ بھی لوگ وسیلے دیا کرتے تھے۔ چلو وہ کتاب والا تو سمجھے ضعیف ہوگی روایت اور نعوذ باللہ جھوٹی ہوگی، یہ تو قرآن ہے۔ یستفتحون علی الذین کفروا اور قالوا آ گیا اور آگے یستفتحون آ گیا۔ گرامیٹیکلی پتہ کیا بنتا ہے؟ جب مضارع کی ابتدا میں کانا یا کونو کی قبیل سے آ جائے تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، موجودہ اور آنے والا۔ یستفتحون کا مطلب ہے مانگتے ہیں یا مانگیں گے، اور ماضی استمراری کا پتہ کیا مطلب؟ مانگا کرتے تھے، ایک کدی وری نہیں۔ استمرار کا مطلب مسلسل۔ جب بھی کافروں پہ فتح مانگتے تھے یہودی، مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگتے۔ تو قبل از ولادت مصطفیٰ وسیلہ مصطفیٰ جائز ہے، توجہ ہے نا جی؟ اور اللہ نے یہ ذکر کیا ہے اپنے قرآن میں۔ اب آگے یہ نہیں لکھا کہ بھئی ناجائز ہے، نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ فرمایا مانگتے تھے، اور مانگتے بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے تھے۔ تو یہ توسل ہوا قبل از ولادت نبی کی، قبل از ولادت۔ اور دوسرا میں نے اسٹیپ کیا تھا نبی کی حیات میں وسیلہ مانگنا یا ولی کا وسیلہ مانگنا۔ یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 210 ہے، اور حدیث طیبہ کا نمبر جناب والا میرے سامنے جو میں اس کرنے لگا ہوں، حدیث نمبر 1010۔ 10 کہہ دیں آسانی سے یاد رہے گا۔ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کانا اذا قہتو استسقا بالعباس ابن عبد المطلب۔ جب قحط آیا تو پھر بارش مانگی، کس کے وسیلہ سے؟ حضرت عباس کے وسیلہ سے۔ کیا کہا؟ فقالا، کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، کہا مولا ہم پہلے اپنے نبی کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگتے تھے، پہلو اساں نبی دے وسیلے نال بارش مانگتے سا، ہون پھر کیا ہوتا تھا؟ فتسقینا، تو ہمیں بارش دے دیتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، مولا ہونا سا تیری بارگاہ تیرے نبی دے چاچے دے وسیلے نہ دعا مانگا۔ کیا کر؟ فَسْقِنَا، مولا ہم پہ بارش نہ۔ حضرت عمر عقیدے کے اور عمل کے بڑے سخت تھے۔ یہ حدیث ہے حضور، فرمایا میری امت میں اگر کوئی مہربان ہے تو وہ ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، اور میری امت میں شریعت میں اگر کوئی سخت ترین بندہ ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کو کیڑی لوڑ پئی بھی آکھن دی بھی اسی پہلو نبی پاک دے وسیلے نال مانگتے سے، مولا ہن اپنے نبی دے چاچے دے وسیلے نال۔
اتوں ہوں بعض بندیاں نے پتہ کی مطلب کڈیا دیکھیا پہلو نبی دے وسیلے نال منگدے سی جدوں حضور دا وصال ہو گیا ادوں پھر نبی دا وسیلہ چھڈ دتا ادوں منگیا حضرت عباس دے وسیلے نال اتوں پتہ لگیا فوت شدہ دا وسیلہ نہیں جائز جے جائز ہوندا تے نبی دے وسیلے نال منگدے رہندے حضور دا وسیلہ چھڈیا تاں بھی حضور فوت ہو گئے حضرت عباس دا وسیلہ اختیار نہ کیتا بھی وہ حالت حیات مل سا بعض بندیاں نے یہ دلیل اتوں کڈی میری گل سمجھ آئی واہ کمڑے ہو یہ حدیث ہے میں ہنے ثابت قرآن چو کرنا ہے کہ نبی وصال بھی کر جائے تھے وہ دے وسیلے نال منگیا جا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ حضرت عمر فاروق نے اب حضرت عباس کا وسیلہ کیوں ڈالا اس لیے وہ جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے نبی کا تو جائز ہے ولی کا جائز نہیں حضرت عباس نبی نہیں ہے ولی ہے فرمایا آسان حضرت عباس نے وسیلے نال مانگ کے ثابت کر جائیے کہ نبی نے وسیلے نال بھی منگنا صحابہ کی سنت ہے ولی نے وسیلے نال بھی منگنا مصطفیٰ دے صحابہ دی سبحان اللہ اصل تے وجہ ہے اور میں ایک گل اے جڑی حدیث تے صرف ایتھے نہیں نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب مکتبہ فکر دیوبند کا حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیکھیں میں کسی کو برا تو نہیں کہہ رہا ہم اپنا عقیدہ دوسری کتابوں سے بھی ثابت کر رہے ہیں عقیدہ ہمارا 302 صفحہ یہ 302 یہی بات اس نے لکھی ہے یہی حدیث لکھی ہے یہ جو 210 صفحے پہ بخاری شریف جلد نمبر 1 اور آگے پتہ کیا لکھتا ہے تھانوی اس حدیث سے غیر نبی کے ساتھ بھی توسل جائز نکلا نہ یہ حدیث نہ صدیقے اتنے حدیث بیان کی تھی مشکاہ شریف دے حوالے نہ کہ بخاری دا بھی حوالہ اور آگے کی لکھا ہے اس حدیث سے غیر نبی کے ساتھ بھی توسل جائز نکلا جبکہ اس کو نبی سے کوئی تعلق ہو نبی دا دشمن نہ ہوئے تعلق ہوئے ہوتا پاہمیں وہ ولی دی شکل کے ہوئے پاہمیں غوث دی شکل پاہمیں صاحب بھی دی شکل غیر نبی سے بھی توسل جائز نکلا اب یہ دیوبند مکتبہ فکر کا تھا اچھا اس لیے اگر کہیں چھوڑا وسیلہ نبی کا کہ وہ وصال کر گئے تھے اور حضرت عباس کا اس لیے اختیار کیا کہ وہ زندہ تھے تو آئیے میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں کہ نبی وصال کر بھی جائے تو اس کا وسیلہ اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا یہ قرآن سے ثابت بھی ہے اللہ کا حکم بھی سبحان اللہ سورہ النساء ہے پارہ نمبر جناب والا 5 ہے آیت نمبر 64 ہے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فرمایا جب کوئی اپنی جان پہ ظلم کر لینا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وہاں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ شرط لگا دی کہ رسول اس کی سفارش کرے سبحان اللہ اے انہیں کہ لفظ وچ نہ ہوتے بس یہ نہیں ہوتا اعتراض نہیں کرنا میں بس بات ذہن میں ڈالا یہ نہیں ہوتا کہ جے کوئی جاننا تے ظلم کر لے فاستغفر اللہ اللہ سے معافی مانگے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ملے گا رحم فرمان والا بھی ملے گا پر نہیں رب نے نال شرط لائیے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کلا وہ دی معافی منگن تے گل نہیں ٹکڑی
جدوں تک رسول دی شفاعت دا وسیلہ نہ سبحان اللہ ہن ایتھے کوئی مولوی کڈ کے وکھاوے بھی اے صرف حیات تک دی گل ہے، جدوں نبی وصال کر گئے ادوں دی نہیں، بلکہ وہ معرف القرآن کتاب میں کئی باری اتنے بخائی حیات النبی دا موضوع میں اتنے لگایا ربی الاول شریف دا پہلا جمعہ وہ دے وچ میں حدیث شریف پیش کیا معرف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 اور شفیع مفتی شفیع کراچی والا دیوبند مقبرہ سے کرنا انہیں لکھا ہے تیسرا دن تھا نبی پاک کے وصال، تیسرا دن تھا مولا علی شیر خدا نامی ایک بندہ آ گیا، آگے وہ یہ آیت سن کے آیا تھا اور رو رہا ہے مدار پر انوار پہ اور مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال کے کہتا یا رسول اللہ میں نے رب کا فرمان سنا، گناہ کر لو تو تیری بارگاہ میں آ جاؤ، یا رسول اللہ آپ کا تو وصال ہو گیا، رو رہا ہے اور اس کے اضطراب کی کیفیت کو دیکھ کے قبر مصطفیٰ سے آواز آئی قد غفر لک، اور میری بارگاہ میں آنے والے یا اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد از وصال بھی، وصال تو ہو چکا، کسی صحابی نے نہیں روکا بھی تو ہو گیا لیٹ، 3 دن پہلو ہونا ہن گل مک گئی، وہ جو حکم تھا وہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ تک تھا، اب نہیں، بلکہ میں ایک اور بات عرض کروں، نبی قبر میں ہو باہر والوں کا وسیلہ ہے، اور اللہ کا نبی قبر سے باہر ہو تو قبر والوں کا وسیلہ بن جاتا ہو۔ میں آپ کے سامنے حدیث رکھ دیتا ہوں، پوری حدیث طیبہ آپ کے سامنے، یہ دیکھیں حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، نبی پاک تشریف لائے، آپ نے حکم دیا غسل دینے کا، غسل دے دیا گیا، اپنی قمیص مبارک کو حضور نے بطور کفن حضرت فاطمہ بنت اسد کو عطا کیا، پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ قبر پر تشریف لا کر اس کو فراغ کیا، ہموار کرایا، پھر خود قبر میں لیٹ گئے اور کیا کہا اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، مولا میری ماں فاطمہ بنت اسد کو معاف کر دے، وَلَكِنْهَا حُجَّتَهَا، مولا نکیرین کے سوالوں کے جواب اسے سمجھا دے، اوسع علیہا مدخلہا، مولا اس کی قبر کو کشادہ کر دے، بحق محمد بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی فإنک انت ارحم الراحمین، مولا میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزر گئے ہیں ان کے وسیلے سے اس کو نکیرین کے سوالات کے جوابات بھی سکھا دے، اس کی قبر بھی کشادہ کر دے۔ نبی پاک نے خود اپنا بھی وسیلہ دیا اور اپنے سے پہلے سارے نبیوں کا رب کی بارگاہ پہ وسیلہ دے کے یہ دعا مانگی۔ اب ہوا کیا؟ پھر فرمایا انما البستها قمیصی لتقصى من حلل الجنہ، فرمایا میں نے اپنا قمیص اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کو اس لیے دیا تاکہ میرے قمیص کے صدقے اللہ اسے جنت کا لباس عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا کہا وَأَتَّجَعْتُ مَعَهَا لِيُحَوَّنَ عَلَيْهَا، میں اس کی قبر میں اس لیے لیتا تاکہ میرے لیٹنے کی وجہ سے اسے قبر میں راحت نصیب ہو۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے کسی کے ساتھ اتنا سلوک نہیں کیا جو آپ مولا علی کی والدہ کے لیے کیا۔ نبی پاک نے اب کیا فرمایا؟ مستدرک لسی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270 پہ بھی یہ بات موجود ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ جبریل علیہ السلام اخبرنی ان ربی عز و جل انہا من اہل الجنہ
70 ألفا من الملائکۃ یصلون علیہا. فرمایا مجھے ابھی ابھی جبریل نے خبر دی ہے کہ یہ آپ کی دعا کی وجہ سے جنت کی مالکہ بھی بن گئی ہے، اور اللہ نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ علی کی ماں کی نماز جنازہ ادا کریں. سبحان اللہ. اب وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 64، نبی قبر میں ہو تو باہر والوں کے لیے وسیلہ بن جائے نجات کا، اور نبی باہر ہو تو اس حدیث نے بتایا قبر والوں کے لیے نجات اور بلندی درجات کا وسیلہ بن جاتا. تو بعد از وصال بھی وسیلہ جائے. اور نئی بات تبرکات کی، جو نبی کے جسم سے یا ولی کے جسم سے بس ہو جائے، وہ چاہے نالین ہو یا لباس ہو، اس کے بارے میں کیا کہنا؟ یہ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 93 ہے. اللہ رب العزت کے نبی جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھا، سناؤ والد گرامی کا کیا حال ہے؟ کہا جی ان کی بینائی چلی گئی. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. میرا قمیص لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، اللہ آنکھیں دے دے گا. سبحان اللہ. نبی دے پتر سڑ کسے نہیں آکھیا، اول تو خود ہی نبی دینے والا، لین والے بھی نبی دے پتر. چلو انہاں نہیں آکھیا جن کے چہرے پہ ڈالا جانا ہے وہ بھی اللہ کا نبی. نہ اس دیوڑ والے آکھیا بھی یہ جائز نہیں ورنہ میں قمیض دے دیتا، نہ لین والا آکھیا نہیں یہ کام نہ کرو ویسے دعا کر دو، نہ جناب یعقوب آکھیا کہ یہ بالکل جائز نہیں. یہ تو بھئی اللہ دیتا ہے، تو یہ درمیان میں کون سا راستہ نکلا ہے؟ بس ادھر سے قمیص لے کے چلے. اب آیت نمبر 96 فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرضا بصیرا. ادھر سے لے کے چلے. پہلے تو جناب یعقوب نے بتا دیا مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی. معلوم ہوا ساڈی اور نبی کی قوت شامہ اور ہماری قوت شامہ بھی ایک جیسی نہیں. کہ جائے کہ سر تو پیرا تک نبی ورگا بڑھنے کی کوشش کرے، بس چہرے پہ ڈالنے کی دیر تھی اللہ تعالیٰ نے بنا ہی تھا. وسیلہ کیا بنا؟ نبی کا تبرک. یہ ہے اس نبی کا تبرک جو حالت حیات میں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں نبی فوت بھی ہو جائے تو اس کے جسم سے پاس ہونے والا کپڑا اور اس کے نالین بھی تبرک بن جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیے جاتے ہیں. اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول فرما دے. لیجئے میں قرآن ہی سے ثابت کرتا ہوں. سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 248 ہے. اللہ فرماتا ہے جاتی اپنے تابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. فرمایا وہ جو تابوت سکینہ آ رہا ہے اس میں کیا ہے؟ ترک آل موسیٰ وآل ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قتل کا. تفسیر عثمانی اٹھا لیں، شبیر احمد عثمانی مکتبہ فکر دیوبند کا ہے، 157 صفحہ پڑھ لیں. وہ کہتا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ اس صندوق کو کیا کرتے تھے؟ کہتے اس کو چکوں میں آگے رکھتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چکوں میں فتح عطا فرماتا تھا، بطور وسیلہ آگے رکھتے تھے. تفسیر ابن عباس میں کیا لکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس میں یہ صفحہ نمبر اسی آیت کا 248 نمبر سورہ بقرہ شریف کی آیت ہے. اسی تفسیر ابن عباس کا صفحہ نمبر 111 جلد نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ تابوت سکینہ جس میں رحمت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرکات ہیں، کچھ تورات کے ٹکڑے ہیں، حضرت موسیٰ کی لکڑی عصا ہے، حضرت ہارون کی چادر ہے، ان کا امامہ شریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کدو رکھیا حضرت شمویل علیہ السلام کا دور ہے یا حضرت داؤد کا دور ہے. اے دوسرے سپارے دا آخری رکوع اسے تھی
موسیٰ کے نالین بھی تھے، حضرت ہارون کے نالین بھی تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کے نالین کو بطور وسیلہ سامنے رکھتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ بلکہ تفسیروں میں لکھا ہے وہ صندوق ٹولتا جاتا سی، فوج وہ دے پیچھے پیچھے اگاں بڑھتی جاتی تھی، اور اسی کے وسیلے اللہ کامیابی دے دیتا۔ تو نبیوں کے قدموں سے مس ہونے والے نالین بھی وسیلہ بن جاتے، اور نبی کی اپنی ذات کتنا وسیلہ ہو، اللہ کے ولی وسیلہ بن جاتے، ولیوں کے جسم سے مس لباس وسیلہ بن جاتا۔ سلطان باہو یوں بھی تو کہہ دیا، بیمار ہو گئے، مریدوں نے کہا جی فلاں جگہ پہ ایک ہندو ہے پنڈت، وہ دم کرتا ہے، فرمایا اساں میں کوئی نہیں جانا۔ اس کے پاس کہتے کوئی ہے چارہ کوئی؟ اس نے کہا مریض نہیں آتا، اس کا قمیص لے آؤ۔ آپ نے قمیص دے دیا، بس اس نے کہا میں سونکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیماری کیا ہے۔ سونکھا ہے، کیا بیماری بتانی ہے؟ جناب سلطان باہو کی خوشبو اندر گئی ہے، کفر کی بیماری باہر نکل کے آ گئی، لبوں پہ مصطفیٰ کا کلمہ جاری۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔